6 جون بروز ہفتہ شہر مالیگاؤں کی مشہور و معروف دینی درسگاہ مدرسہ ریاض الجنہ مہوی نگر مالیگاؤں کے شعبہ حفظ کے طلباء، ناظم جامعہ حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی و اساتذہ اکرام پر مشتمل قافلہ ملک کی معروف عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی جانب علمی، روحانی و تربیتی سفر پر روانہ ہوا۔ یہ علمی، روحانی و تربیتی قافلہ شعبہ حفظ کے 70 طلباء پر مشتمل تھا۔ حضرت مولانا حذیفہ غلام محمد وستانوی ناظم جامعہ عقل کنواں و سرپرست مدرسہ ریاض الجنہ مالیگاؤں کی اماں پر مدرسے کے بانی و ناظم حافظ جمیل صاحب اشاعتی نے جامعہ عقل کنواں کے مقاصد، نہج، تعلیم و تربیت سے روشناس کرانے اور اپنے طلباء کو ایک مشن اور ایک ویژن دینے کے لیے یہ روحانی سفر مرتب کیا۔ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے راستے میں طلباء و اساتذہ نے ساکری ڈیم پر رک کر وہاں کا نظارہ کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ مغرب کی نماز سے چند لمحہ قبل یہ قافلہ جامعہ کے احاطے میں پہنچا، جہاں پہنچتے ہی طلباء و اساتذہ نے مغرب کی نماز جامعہ کے وسیع و عریض اور دیدہ زیب مسجد میمنی میں ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ناظم مدرسہ حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی نے طلباء کو اپنے مقصد سفر کی یاد دہانی کروائی۔ مغرب بعد مسجد میمنی میں ایک بڑی تعداد میں جامعہ کے طلباء اوابین میں ایک دوسرے کے قرآن پڑھتے سنتے دیکھ کر سفر کی تھکن شکن دور ہوتی رہی اور رئیس جامعہ کے لیے دل سے دعا نکلتی رہی۔ بعدہ یہ علمی اور روحانی قافلہ جامعہ کے معنی شعبہ تحفظ القرآن میں پہنچا، جہاں بیک وقت 3000 سے زائد طلباء دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر مشغلہ قرآن کریم میں مگن تھے۔ منظم صف بندی کے ساتھ طلباء کو چند ٹکڑیوں میں تقسیم کر جامعہ کی حفظ کی درسگاہوں میں بٹھایا گیا کہ طلباء میں ذوق و شوق پیدا ہو۔ جامعہ کے شعبہ حفظ کے اساتذہ خصوصاً صدر شعبہ حفظ جناب قاری نثار صاحب کرالوی اور نائب صدر جناب مفتی طاہر صاحب نے رہبری اور رہنمائی کی۔ بعدہ جامعہ کے مطبخ کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا، جہاں ناظم مطبخ حافظ عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم سے اساتذہ اور طلباء نے ملاقات کی، جس پر حضرت نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور فوراً وسیع و عریض دسترخوان سجایا گیا۔ طلباء نے الحمدللہ سیر ہو کر قسمہ قسم کے پکوان کھائے اور پھر عشاء بعد کے نظام کو دیکھا، جہاں طلباء حفظ بغیر اساتذہ کی نگرانی قرآن کریم یاد کرنے میں مصروف تھے۔ بوقت تہجد تقریباً 4 بجے شعبہ حفظ کا قبل از فجر کا منظر دیکھ کر طلباء حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنی صبح سویرے اٹھ کر جامعہ کے طلباء حفظ کے اسباق سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس میں جامعہ کے حفظ کے اساتذہ نے طلباء کی رہنمائی کی اور سبق کیسے یاد کرنا ہے، کیسے سنانا ہے، اس کی تلقین فرمائی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر دارالقرآن کی طرف روانہ ہوئے، جہاں طلباء نے علیحدہ کلاسوں میں جا کر حفظ کے طلباء کا سبق پارا استاذ کی نگرانی میں سنا۔ تقریباً 10:30 بجے تک کی یہ معمول جاری رہا۔ اس کے بعد دارالقرآن کے دفتر میں مفتی جلال صاحب نے طلباء کو قرآن، حفظ قرآن اور حافظ قرآن کی اہمیت پر خطاب فرمایا۔ ساتھ ہی شعبہ حفظ کے صدر جناب قاری نثار صاحب کرالا اور نائب صدر مفتی طاہر صاحب کا خطاب ہوا اور دعا کے بعد یہ مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ بعدہ دارالحدیث کی دیدہ زیب عمارت دیکھنے کے بعد درسگاہ میں داخل ہوئے، جہاں حسن اتفاق حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم کا بخاری کا درس جاری تھا۔ حضرت مولانا کی درس سے محظوظ ہوئے، ساتھ ہی حضرت مدنی نے مدرسہ ریاض الجنہ کے اساتذہ اور طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی اور اس تعلیمی سفر پر ناظم مدرسے کو مبارکباد دی اور طلباء کو آئندہ حفظ کی تعلیم کے بعد عالمیت اور مزید دینی تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا۔ درس کے اختتام پر طلباء و اساتذہ نے حضرت سے ملاقات کی اور دعاؤں کی درخواست کی۔
جناب حضرت شیخ خالد صاحب اور جناب قاری نثار صاحب کیرالہ ہی کی معاونت سے جامعہ کے احاطے میں واقع دارالیتامہ کی عمارت میں جاری اجازہ کورس اور اس کی مشق جو الحمدللہ مدرسہ ریاض الجنہ میں بھی جاری ہے اس کا جائزہ لیا گیا۔ مدرسہ ریاض الجنہ کے طلبہ نے بھی قرآن کریم سنایا، جس پر وہاں کے اساتذہ نے خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ 11 بجے کے قریب یہ قافلہ حضرت مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب مجزل اللہ العالی کے آفس میں پہنچا، جہاں حضرت نے تقریباً پونے گھنٹہ اساتذہ و طلبہ کے درمیان نہایت عمدہ خطاب فرمایا، جس میں خاص طور پر علم، اہل علم اور خصوصاً حفظ اور حافظ کی اہمیت پر سیر حاصل گفتگو کی، اور اساتذہ و طلبہ ایک نئے حوصلے اور عزم کے ساتھ رخصت ہوئے۔ ظہر بعد شعبہ تحفظ القرآن میں آموختہ کا نظام و نہج دیکھا۔ جامعہ کے اساتذہ نے مدرسہ ریاض الجنہ کے طلبہ کا قرآن سنا اور ناظم مدرسہ حافظ جمیل احمد صاحب اشاعتی کو مبارکباد دی اور طلبہ سے سوالات بھی کیے، جس پر طلبہ نے حاضر جوابی دکھائی۔ بعدہ یہ قافلہ جامعہ کا بنیادی شعبہ دارالتربیت یعنی کہ شعبہ دینیات میں پہنچا، جہاں صدر محترم قاری محمد علی صاحب دامت برکاتہم نے مکمل رہبری و رہنمائی کی۔ مولانا یونس صاحب برہان پوری نے تمام کلاسوں کا دورہ کروایا اور مکمل نظام تعلیم سے روشناس کرایا، ساتھ ہی شعبہ علم بالقلم کا تعارف کروایا، اور اس میں اب تک کے چھوٹے چھوٹے طلبہ کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے قرآن کریم اور تغرے دکھائے، جس کو دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ نظام جامعہ دیکھنے کے ساتھ ایک اہم مقصد رئیس جامعہ خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا تھا، لیکن حضرت کی علالت کی وجہ سے ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن جب حضرت کے فرزند ارجمند حضرت مولانا اویس صاحب وستانوی نے حافظ جمیل صاحب کی ملاقات کروائی تو حضرت رئیس جامعہ نے از خود کہا کہ میں خود ان مہمانان رسول سے ملاقات کے لیے جامعہ جاؤں گا، جس پر ناظم جامعہ حافظ جمیل صاحب اشاعتی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت سے کہا کہ آپ کا آج ہی اور ابھی ڈائلیسس ہوا ہے، اس لیے ہم ہمارے طلبہ کو مسجد غربلی جو جامعہ کوارٹرز ہی میں ہے وہاں بلاتے ہیں۔ اصرار کے بعد حضرت نے رضامندی اظہار کی۔ شاید یہی عاجزی و انکساری ہی ہے جس کی وجہ سے آج جامعہ جامعہ ہے۔ اثر بعد ایک خوشگوار ماحول میں طلبہ و اساتذہ سے حضرت نے ملاقات کی اور طلبہ کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور دعاؤں سے نوازا، خصوصاً ناظم مدرسے کو خوب دعائیں دی اور ادارہ ریاض الجنہ کے لیے بھی دعا فرمائی۔ بعدہ قبل مغرب جامعہ کے مطبخ میں حافظ عبدالصمد صاحب کے مہمان نوازی کے بعد یہ علمی روحانی تربیتی قافلہ اپنے دلوں میں ایک حسرت، تمنا اور مقصد ویژن لیے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اخیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سفر کے مقصد کو تکمیل تک پہنچائے۔ ہم تمام خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی اور حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی، مولانا اویس صاحب وستانوی، شعبہ تحفظ القرآن کے صدر محترم قاری نثار صاحب کیرالہ، نائب صدر مفتی طاہر صاحب، صدر شعبہ دینیات مولانا محمد علی صاحب اور خصوصاً ناظم مطبخ حضرت حافظ عبدالصمد صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ اس قافلے کی مہمان نوازی کی، رہنمائی کی، رہبری کی اور ایک ویژن دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ہی کو صحت و عافیت، لمبی عمر، دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جامعہ کو اسی طرح چمکتا دمکتا تابندہ ستارہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔